جی ویلکم بیک. میرے ساتھ ہیں غفار آغا صاحب. غفار صاحب آپ ان کا بتا رہے تھے یا کی کال کا. جو بنیادی طور پر گرمیوں میں پرابلم ہوتا ہے وہ فوڈ پوائزننگ کا ہوتا ہے. عام طور پر جو پرابلم ہوتی ہے اس میں لوز موشن بچوں کو آنے لگتے ہیں، اور خاص طور سے ان بچوں کو جو ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پرابلم میں ہوتے ہیں. اس کے لیے 4 چیزوں کا ایک کمبینیشن ہے، جس میں سونف ہے 1 چمچہ، پودینہ ہے 30 پتیاں، چھوٹی الائچی ہے 6 اور ادرک ہے 1 گرام. یہ چاروں چیزیں 1.5 گلاس پانی میں بہت اچھی طرح بوائل کیجئے. اس میں چینی ڈالیے، بہت تھوڑا سا نمک ڈالیے اور اس کو ٹھنڈا اپنے پاس رکھ لیجئے تھرموس میں، اور اسے مسلسل تھوڑا سا دن بھر پیتے رہیے. اس سے آپ کے پیٹ کے مسائل بھی بہتر ہو جائیں گے، پانی کی کمی بھی دور ہوگی، اور الیکٹرولائٹس جو ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ الیکٹرولائٹس بھی بہتر ہو جائیں گے. اور آپ یہ سوچئے کہ اگر یہ تمام کوالٹیز ایک دوا میں ہوں تو وہ بچہ جو خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے وامٹ کر رہا ہے، لوز موشن کر رہا ہے، اور آپ اسے مسلسل یہ دیتے رہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ شام تک اسے ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی اور آپ کسی بہتر ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتے ہیں. عام طور پر ڈاکٹرز کا کلینک شام کو کھلتا ہے. بچے اگر کلینک میں جانے کے فوری طور پر قابل نہیں ہیں اور کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو آپ یہ پانی دینا شروع کر دیجئے، اس سے بچے کبھی بھی ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوں گے. اچھا آغا صاحب، ان کا سوال کمپلیٹ ہو گیا ہے جواب. مجھے ایک بات بتائیں آغا صاحب، یہ ایک بڑا کامن فیکٹ ہے پرابلم، اور سب سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ بارش سے پہلے اگر آم کھا لیے تو کچھ ہو جائے گا، بیمار ہو جائیں گے. اور اگر بارش نہ ہو آغا صاحب پھر کیا آم کو دیکھتے ہی رہیں؟ دیکھیے جو پرانے لوگ تھے، خیر میں آم نہیں کھاتی، جو پرانے لوگ تھے وہ کوئی نہ کوئی اصول ضرور بناتے تھے، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ضرور ہوتی تھی. آپ یہ طے کر لیجئے کہ بامبے میں ڈیٹ نوٹ کر لیجئے 7 جون. ہاں 7 جون کو بامبے میں بارش ضرور ہوگی. ہے. یس اب میں اس دفعہ دیکھ بالکل آپ دیکھیے گا 7 جون کو بامبے میں بارش ہوگی. روٹینز ہمارے جو تھے نا، جب سے یہ تمام کیمیکلز نے جا کر کے ہمارے تمام ایٹماسفیئر کو ڈسٹرب کیا ہے، اس سے پہلے اتنے ہمارے روٹینز بالکل طے تھے کہ تمام چیزیں اسی طرح ہوتی تھیں، اور 7 جون کو بارش ہوتی تھی. تو عام طور پر لوگوں نے یہ اپنا کانسیپٹ بنا لیا تھا کہ بارش کے بعد آم کھانے چاہیے، اس میں بارش میں جو گرمی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب تو ہوتا یہ ہے کہ کچے آم ہم توڑ لیتے ہیں درخت سے، اور اس کے بعد اس کو ڈبوں میں رکھ کے اس کے اندر ہم کوئی میڈیسن رکھتے ہیں جس کی وجہ سے آم پیلے ہو جاتے ہیں. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں ان تمام چیزوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. کانسیپٹ یہ تھا کہ بارش ہوگی تو آم دھل جائیں گے، اس کے بعد آم گریں گے اور وہی آم سب سے بہتر ہوں گے. اور یہ بات طے کر لیجئے کہ جو آم درخت پہ لگا ہوا پک جائے، اس کے بعد اس آم کی مٹھاس کہیں نہیں جاتی. بہت بہترین تھا. ٹھیک ہے. تو وہ اس میں پرانا دور تھا، تمام چیزیں. لیکن ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں کہ اب بارش نہ ہو تو اب آم نہیں کھا سکتے، دانے نکل آئیں گے، خسرہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. جناب اب جو صورتحال ہے وہ یہ کہ مئی کے تیسرے ہفتے میں مارکیٹ میں آم موجود ہوتے ہیں، اور وہ سارے کاربائڈ کے پکے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ ٹھیلے کے پاس سے گزریے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آم رکھے ہیں. جون کی 15 تاریخ کے بعد آپ ٹھیلے کے پاس سے گزریے، آپ کو پتہ چلے گا آم رکھے ہیں. اس کی خوشبو اتنی بڑھ جائے گی، خوشبو آپ کو بتا دے گی کہ یہ آم ہے. ایک کال ہے ہمارے ساتھ، ہنا بات کریں کراچی سے. السلام علیکم ہنا. وعلیکم السلام ہنا. وہ آمنہ کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہنا، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں آمنہ، بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں. بہت شکریہ. وہ مجھے نا آغا صاحب سے سوال کرنا تھا کہ یہ کیلومائن ٹی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دیں، اور اس کے کوئی نقصانات تو نہیں پینے کے؟ جی بالکل. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا سیزیرین ہوا تھا، تو میرا اس کی وجہ سے نا پیٹ لٹک رہا ہے، نیچے کا حصہ کچھ زیادہ بڑا ہو رہا ہے. جی جی. اب بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے یہ، تو اس کے متعلق ذرا بتا دیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، تھینک یو ہنا، بہت شکریہ کال کرنے کا. ہنا 2 چیزیں کہنی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کیمومائل ٹی برین کے انڈورفنس کو انہینس ضرور کرتی ہے، لیکن سکون پہنچاتی ہے. اچھا. اور کام اینڈ کوائٹ رکھتی ہے. انزائٹی کے پیشنٹس کے لیے بہت اچھی چائے ہے. کیمومائل کو اردو میں گل بابونا کہتے ہیں، اور گل بابونا کے بارے میں آپ سرچ کروں کہ آباد آباد سے لے کر کے اوپر بگنوتر چلے جائیں، ٹھنڈیانی چلے جائیں، یا بیک سائڈ پر بانڈی چمیالی چلے جائیں، ان تمام ایریاز میں اتنی ہے کہ میں جتنا کہوں اتنا جھوٹ ہے. لیکن ہمارے ہاں آرگنائز نہ ہونے کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو کیمومائل ٹی از دا بیسٹ.
ذہنی سکون کے لیے. اور پوری دنیا میں خاص طور سے چائنا میں کیمومائل ٹی ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں گرین ٹی ہوتی ہے بہت سارے ایریاز میں وہ کیمومائل ٹی پیتے ہیں اور بڑا کام اینڈ کوائٹ ہوتے ہیں. ویسے پانی ٹھنڈا وہاں پر پینے کا دیکھ لینا چائنا میں اگر یہ چل رہا ہے چائنیز کتنے کام کوائٹ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی کام میں بہت بہت کام اینڈ کوائٹ. اتنے سویٹ لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ ملیں گے اسمائل کریں گے. یہ بات سچ ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ ٹھہراؤ ہے. بہت وجہ بولی ویسے ہائپر ہیں کام کرنے میں تو عالم یہ ہے کہ وہ 3 مہینے میں 6 مہینے کی فیکٹری چلا کے رکھ دیتے ہیں کہ رکھ دیتے اتنے پاگل ہوتے ہیں کام کے. اور میں دیکھتا ہوں میں نے دیکھا ایک بازار دبئی میں وہ اور اس کے درمیان میں انہوں نے پورے سٹورز بنا رکھے اور گھر اور یہاں اور مسلسل کا. اور آغا صاحب یہ نہیں صرف چائنیز ہیں آپ جاپنیز دیکھ لیں آپ تھائی دیکھ لیں آپ فلپین میڈز دیکھ لیں. آپ فلپین میڈ گھر میں رکھیں آپ یقین کریں کہنا ہی نہیں پڑتا کوئی کام. جن کے گھروں میں ہے مطلب ان کے گھر ایسے چمک رہے ہوتے ہیں ان کی ہر چیز صحیح ہوتی ہے وہ ہر وقت کام کرتی رہتی ہے. they know کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے ان کو ڈیوٹی کیسے پوری کرنی ہے. آپ رو کے کرو گے کام تو کرنا ہے آپ ہنس کے کرو گے تو کام کرنا ہے. بالکل. یہ کانسیپٹ اصل بہت ہمارے ہاں مختلف ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کام چور ہو گئے ہیں. بہو ساتھ سے ڈرتی ہے اس لیے کہ وہ کام کہے گی ساتھ بہو سے ڈرتی. بڑے مسائل ہیں بڑے مسائل. ایک کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں علی بات کر رہا ہوں کمالیہ سے. جی علی. آغا جی سے بات کرنی ہے کہ مجھے اور میری جو مدر ہیں ان کو چھینکوں کی بہت پرابلم ہے. اچھا. مطلب اتنی زیادہ ہے کہ کم تو آتی نہیں ہے. ایک دفعہ جب شروع ہو جائے نا بس پھر خارش اتنی زیادہ ہوتی ہے. آپ کمالیہ میں رہتے ہیں؟ مطلب میری ایج ہے 25 اور میری مدر کی ایج ہے 45. اچھا بیٹے آپ کمالیہ میں رہتے ہیں؟ پلیز اس کے لیے کچھ بتا دیجئے. بہت زیادہ پرابلم ہے اور مطلب خارش ہو اور چھینکیں اور یہ وہ بہت مسئلہ. تھوڑی سی بھی ڈسٹ ہو یا تھوڑی سردی ہو جائے تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. علی جی آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آغا صاحب. آپ کمالیہ میں رہتے ہیں؟ جی. کمالیہ میں سنا ہے کھدر بہت مشہور ہے. جی بہت مشہور ہے. اور وہ ہاتھ سے بنتا ہے. کیا آپ ہاتھ سے بھی بنتا ہے اور مشینوں سے بھی بنتا ہے. کیا آپ اس کے ہاتھ سے بننے والے کسی کارخانے کے قریب تو نہیں رہتے؟ نہیں قریب تو نہیں رہتے وہ دور ہے تھوڑا سا. اوکے تھینک یو. چلیں تھینک یو بہت شکریہ کال کرنے کا. کہاں ہے کمالیہ؟ کمالیہ پنجاب میں ہے. اور وہاں پر ہاتھ سے کھڈی کا بنا ہوا کام ہوتا ہے اور کپڑے جو بنتے ہیں وہ بہت عمدہ ہوتے ہیں. اچھا. اور بہت یعنی کامن ہے کمالیہ میں. جیسے میں نے جو محسوس کیا جو میں نے سوال دیکھیے بنیادی طور پر یہ سائنوسائٹس جو ہے یہ ڈسٹ کی الرجی کی وجہ سے. جو کھدر کا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی تو کھدر جو کام ہوگا اس میں بہت باریک جو ہے فائبر ہوگا ہوا میں اور وہ جو فائبر ہے اگر آپ کی ناک میں جائے گا وہ مصیبت کر رہا ہوگا. تو میں نے اس لیے یہ سوال کیا تھا. میری درخواست یہ کہ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر ناک صاف کیجئے. اسی پانی سے غرارے کیجئے. رات سوتے وقت مسواک کرنے کی عادت ڈال لیجئے. یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کرونک سائنوسائٹس کے پیشنٹ ہیں. اس عمل کو کرنے میں کبھی کوئی حرج نہیں ہے. دواؤں کی ضرورت خود بخود کم ہوتی جائے گی. دوا کو یکلخت چھوڑ دینا دنیا میں مشکل ترین کام ہے. آپ کے لیے ہمیشہ نقصان دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور پرابلم ہوتی ہے سب جن کو ہر وقت نزلہ رہتا ہے ان کے بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں. اگر میں اس کی وضاحت کروں تو کہیں مجھے لگتا ہے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں. ہوتا یہ ہے کہ جب نزلہ ہوتا ہے تو ہماری بالوں کی جڑوں میں جو میلانن سیلز ہیں ان کی سپلائی بند ہو جاتی ہے. تو میلانن سیلز ہمارے جسم میں کلر بلیڈ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اگر میلانن سیلز کو سپلائی آف بلڈ رک جائے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ڈیڈ ہونے شروع ہوتے ہیں. جو میلانن اپنی سیکریشنز کر رہے ہوتے ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں اور بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جب تک کہ آپ نزلے کا علاج نہ کریں آپ اس ڈپازٹس کو صاف نہ کریں. اور جو میں نے آپ سے درخواست کی نیم گرم پانی سے صاف کرنے کی, نیم گرم پانی سے غرارے کرنے کی اور کچھ ایسی چیزیں لیجئے جس سے آپ کی ناک صاف رہے, گلا بالکل صاف رہے, تو پھر آہستہ آہستہ آپ کے بال واپس کالے ہونے شروع ہو جائیں گے. اور ویدا یہ کہتی ہے کہ ایک دوا ہے, اس دوا کا نام ہے تریپھل. اس میں ہڑ ہے, اس میں بہیڑا ہے اور آملہ ہے. اگر آپ نیٹ پہ سرچ کرنا چاہیں تو تریپھل کے نام سے آپ سرچ کر لیجئے. وہ ایز دا اینٹی ٹاکسن کام کرتی ہے, ایز دا اینٹی آکسیڈنٹ کام کرتی ہے اور ہماری ٹاکسنز کو آہستہ آہستہ نکالتی ہے. وہ یہ کہتی ہے ویدا کہ جس شخص کے بال جلدی سفید ہو جائیں
وہ اگر رات کو سوتے وقت مسلسل تریپھل کا استعمال کرے تو 10 سے لے کے 12 سال کے اندر چاہے اس کی عمر کچھ بھی ہو اس کے بال واپس کالے ہو جائیں گے. ٹھیک صحیح. تو بہت ساری دوائیں. ایک کال ہے ہمارے ساتھ, عالیہ بات کری ہیں. السلام علیکم عالیہ. وعلیکم السلام جی, کیا حال چال ہے؟ پروگرام روز دیکھتی ہوں, بہت زبردست ہوتا ہے, بہت نالج ملتی ہے. تھینک یو. اور آغا صاحب کا تو میں پروگرام ڈھونڈتی رہتی ہوں کہ کہاں پہ آ رہے ہیں. چلے منڈے کو آتے ہیں یہاں پہ, تو آپ کو اب ڈھونڈنے کی ضرورت ہاں, نہیں. مجھے ایک پرابلم ہے آغا صاحب سے پوچھنا ہے. جی جی. کہ میری الحمدللہ صحت ٹھیک ہے, ویٹ بھی میرا نارمل ہے, 55 kg ہے میرا ویٹ, ٹھیک ہے, 40 سال میری ایج ہے, لیکن میرا چہرہ کبھی صحیح نہیں ہوا نا. یہ جیسے گال ہوتے ہیں یہ صحیح نہیں ہوتے, ویک ہے بہت چہرہ. جسم صحیح ہے, چہرہ بہت ویک ہے. اچھا تو اس کا ہاں میں کیا کروں, اس کو مجھے سمجھ میں, ڈائٹ کیا لوں جس سے فروٹ سب لیتی ہوں, سبزیاں لیتی ہوں, ہر چیز لیتی ہوں, میرا جسم صحیح ہے. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نواب شاہ. ٹھیک ہے بیٹے, میں بھی عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ. دیکھیں, دو چیزیں ہو گئیں. ایک تو میرے ذہن میں ہے ایک سوال کا جواب دینا, وہ جو ان خاتون نے کہا تھا کہ پیٹ میرا لٹک رہا ہے, ہنانے شاید. تو ان کے لیے تو سمپل سا جواب یہ ہے کہ چہرے کا مساج کریں. میں 4 چیزیں عرض کرتا ہوں. نمبر 1 دہی 1 چمچہ. نمبر 2 ٹومیٹو پیسٹ جس کا چھلکا اور بیج اترا ہوا ہو 1 چمچہ, اور 1 چمچہ جو کا آٹا. ان تینوں چیزوں کو ملا لیجئے اور آخر میں اس میں 1 چٹکی ہلدی کا ایڈ کر لیجئے. ان چاروں چیزوں کو ملا کر اپنے چہرے پر لگائیے اور اپنے گالوں کو ہلکے ہلکے تھپ تھپائیے. جب آپ اس طرح اس کا مساج کریں گی تو سرکولیشن آف بلڈ ٹورڈز یور چیکس کمپیریٹیولی بہتر ہوگا, اور اس سے آہستہ آہستہ آپ کے چہرے میں تھوڑی سی بہتری آنی شروع ہو جائے گی. اور دہی جب آپ لگائیں گی تو وہ چھوٹے چھوٹے سے پورز جو آپ کی باڈی میں ہیں, یا خدا نہ خواستہ ڈسچارج ہو رہا ہے, یا خدا نہ خواستہ سیبم نکل رہا ہے, تو وہ تمام چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. اور اگر کسی کی آئلی اسکن ہو تو وہ یہ ضرور لگائے, اس سے بہت زیادہ فائدہ. اچھا ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں آئلی اسکن, میں نہیں کہتا آئلی اسکن. پیٹ لٹکنا, پیٹ لٹکنے کے لیے سب سے اچھی جو میں نے آج ایکسرسائز کی کہ وہ دونوں پیر ملا کر کے گھٹنوں کی موومنٹ کریں. یہ نچلے پیٹ کو بہتر کرنے کے لیے بہترین ایکسرسائز ہے, اور نچلے پیٹ کو بہتر کرنے کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ دن میں کم سے کم 5 مرتبہ ڈیوائیڈڈ فوڈز لیجئے, چھوٹے چھوٹے پورشنز میں فوڈ لیجئے, 5 مرتبہ لیجئے, تاکہ آپ کا انسولین جو ہے وہ لوور ایبڈومن میں جا کر جمع نہ ہو. اللہ کے نظام سے کوئی نہیں لڑ سکتا. اگر ہم کھانا ایک وقت کھائیں گے, باقی 3 وقت کھانا چھوڑ دیں گے, تو پھر یقیناً لوور ایبڈومن بڑھنا شروع ہو جائے گا. اچھا, جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں ان کا لوور ایبڈومن ضرور بڑھتا ہے. یہ تو میں عجیب باتیں کرتا ہوں, لیکن میں اس کو تمام کو سائنٹیفکلی پروو کر کے دینے کو تیار. میں یہ بات کرتا ہوں کہ صاحب کیا لوور ایبڈومن بڑھنے کی یہ وجہ ہے؟ جی ہاں, ڈائٹنگ کرنا. نہیں ڈائٹنگ نہیں, اگر آپ کو بھوک ہی نہیں لگ رہی. نہیں, بھوک نہیں لگ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احساس, بھوک کے احساس کا الگ الگ ہر ایک کے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا بھوک کا احساس بھوک لگنا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا احساس معدے میں درد کا ہونا ہے, کچھ لوگوں کا احساس صرف لیتھارجکنیس ہوتی ہے. بھوک کا احساس ڈفرنٹ لوگوں میں ڈفرنٹ ہوتا ہے. لیکن آغا صاحب جب میں بالکل نہیں کھاتی تو میں بالکل لوور ایبڈومن میرا بڑھتا نہیں, لیکن جب میں بہت کھانے لگتی ہوں, اصل میں آپ نے اپنے سسٹم